خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے میں یہودا کے عام خط کے مطالعاتی سلسلے میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں، اور آج خداوند کے فضل سے ہم نامے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے جو پریویس ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے صدوم اور عمورہ کے تعلق سے اور ان کی ججمنٹ کے تعلق سے اور ان کی حرکتوں کے تعلق سے تھوڑی سی بات کی تھی، اور آج اسی یہودا کے عام خط کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 8 پر اور اس کے بعد آیت نمبر 10 پر ہم بات کریں گے، اور آیت نمبر جو 9 ہے اس کو میں نے تھوڑا سا سکپ کیا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ کام ہے، اس کو ہم اگلے سیشن میں آہستہ آہستہ ڈیل کریں گے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم 8ویں اور اس کے بعد 10ویں آیت پر ہم تھوڑی سی بات کریں، میں ان دونوں آیات کو آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو الفاظ آیات میں استعمال ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزت داروں پر لان تان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 10، مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لان تان کرتے ہیں، اور جن کو بے عقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہوا۔ 8 جو آیت ہے ہمارے پاس، اس میں جب ہم ان کی نیچر کے تعلق سے بات کرتے ہیں یا ان کی پرسنالٹی یا ان کے کریکٹر کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی پیچھے بات ہو چکی ہے، بے ایمان لوگوں کی بات ہو چکی ہے، اس کے بعد حرام کاری کرنے والے لوگوں کی بات ہو چکی ہے، بے دین لوگوں کی بات ہو چکی ہے، جن کے اندر اینٹی کرائسٹ اسپرٹ کی بات ہو چکی ہے، یہ وہموں میں مبتلا ہو کر اپنے جسموں کو کیا کرتے ہیں؟ ناپاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حکومتوں کو ناچیز جانتے ہیں، اور پھر عزت دار لوگوں پر جو ہے وہ لان تان کرتے ہیں۔ اب جب ہم وہموں کے تعلق سے ان کی بات کر رہے ہیں تو وہموں کا جو نتیجہ ہے وہ نکل کیا رہا ہے؟ اب وہموں کا جو نتیجہ ہے وہ جسم کو ناپاک کرنا نکل رہا ہے، اس کے بعد حکومت کو ناچیز جاننا نکل رہا ہے، اور پھر عزت داروں پر لان تان کرنا نکل رہا ہے۔ اور جب ہم وہموں میں مبتلا ہونے کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایسی ویژنز ان کے پاس ہیں یا ایسی یہ رویا ایسی دیکھتے ہیں جن کا جو ہے وہ اگلی آنے والی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک گہرا کنیکشن ہے، اور ہم ان کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں ڈے ڈریمرز ہیں، اور ان کے جو ڈریمز کی نیچر ہے وہ بھی ہمیں فالز دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ سیڈیوسرز ہیں، انہیں ڈریمز کے اندر یہ رہتے ہیں کہ سیڈیوس ہم نے کیسے کرنا ہے، اور فالس ڈاکٹرنز کو ہم نے کیسے جو ہے وہ لوگوں تک ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، ان کے اندر ہم نے ان کو گھسیڑنا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے جو ڈریمز ہیں وہ ڈسیپٹیو قسم کے یا ڈسیو کرنے والے ان کی ذات میں ڈریمز ہمیں نظر آتے ہیں، اور سارے کے سارے جو ان کے ڈریمز ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ فلیش کے ساتھ ہے۔ اور اسی لیے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہموں میں مبتلا ہو کر یعنی ویژنز میں ڈریمز میں مبتلا ہو کر جو ہے وہ جسموں کو کیا کرتے ہیں؟ ناپاک کرتے ہیں۔ اور جب ناپاک کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو کس طور سے جو فالن اینجلز ہیں وہ بھی اپنے جسموں کو ناپاک کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم بنی اسرائیل کی اگزامپل دیکھ چکے ہیں، وہ بھی اپنے جسموں کو ناپاک کرتے ہیں، اور پھر صدوم اور عمورہ کی ہم بات کر چکے ہیں، وہ بھی اپنے جسموں کو ناپاک کرتے ہیں۔ اور جسموں کو جب ناپاک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں، اور جب گناہ کر رہے ہیں تو پھر گناہ کی جو سزا ہے وہ خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ آگ اور گندک کی صورت میں آپ پر نازل ہو جائے، وہ آپ کی پوزیشن سے آپ کو ہٹانے کی صورت میں نازل ہو جائے، یا پھر آپ کو ولڈرنس میں مارنے کی صورت میں شامل ہو جائے۔ جب بھی آپ گناہ کی طرف جائیں گے تو یقیناً خدا کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ پر آن پڑے گی۔ اس کے بعد یہ حکومت کو ناچیز جانتے ہیں۔ اب حکومت کو ناچیز جاننے سے مراد یہ ہے کہ جس جگہ پر یا جس پوزیشن پر کسی خاص پرپز اور فنکشن کے لیے خدا نے آپ کو رکھا ہے، اس چیز کو بھی یہ ریبیوک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایکچوئل جگہ نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جگہ کون سی ہے۔ اور جو لوگوں کو پہلے ایک جگہ پر جو ہے وہ پوزیشن دے دی گئی ہے، اس پوزیشن پر بھی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کون سی بنتی ہے۔ اور لوگوں کی جس جگہ پر خدا نے رکھا ہوتا ہے اس کی بھی اتھارٹی کو کلیم نہیں کرتے یا اس جگہ کی ویلیو کو نہیں جانتے، اپنے ریبیلیس نیچر کے اندر آ کر جو ہے یہ ان کے خلاف کفر بکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اینجلز کو جو ہے وہ اتھارٹیز دی گئی ہیں، اس کے بعد جو خدا کے خادمین ہیں ان کو بھی اتھارٹیز دی گئی ہیں، اور ہمیں جس جس جگہ پر خدا نے جس جس شخص کو رکھا ہے ہمیں اس کی اتھارٹی کو جو ہے وہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی بار ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر خدا کسی شخص کو کسی جگہ پر رکھتا ہے تو ہم اس کی اتھارٹی کو یا اس جگہ کو اس فنکشن کو جو ہے وہ
ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ خدا نے اگر اس کو دیا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے خدا کا کوئی بڑا پلان ہے۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی اینجلز ہیں اس کی اتھارٹی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر جتنے دنیا میں خدا نے اینجلز اور میسنجرز اور بشپس اور جتنے بھی لوگوں کو جس جس پوزیشن پر رکھا ہے، ہمیں ان کی بھی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ عزت داروں پر لعن طعن کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے لوگوں کو، یعنی یہاں پر عبرانی کا جو مفہوم نکلے گا عزت داروں کے لیے وہ ہے جلال والوں کا، یعنی جن کو خدا نے گلوریفائی کیا ہے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے، یہ ان لوگوں کے تعلق سے بھی جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں، یعنی کرس کرتے ہیں، بیڈ ورڈز ان کے پاس ہیں، بلاسفمی کی اسپرٹ جو ہے وہ ان کے اندر کام کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور ان ساری باتوں کی روشنی میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان وہموں میں مبتلا نہیں ہونا، ہمیں ایسے ڈریمرز نہیں بننا، اور پھر جس جگہ پر خدا نے جس بھی شخص کو رکھا ہے، جس بھی حکومت میں رکھا ہے، جس بھی فنکشن کے لیے اس کو رکھا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم آیت نمبر 10 پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک بڑی خاص بات جو ہمیں دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ ایسے بات کرتے ہیں یا یہ ایسی باتیں گھڑتے ہیں، ان لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ سپرفیشل قسم کی جو ہیں وہ سٹوریز ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو جانتے نہیں، تو اٹ مینس کہ ان کے پاس جو نالج ہے وہ انکمپلیٹ ہے، نالج بھی انکمپلیٹ ہے، پراپر انفارمیشن نہیں ہے، یہ لوگ وزڈم لیس ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپیرینس لیس جو ہے وہ بھی ان کے اندر ہی اسپرٹ شامل ہے۔ پہلا کرنتھیوں 2:14 کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ پھر میڈیٹیشن لیس جو ہیں، یہ بھی اسپرٹ ان کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بعد یہ اسپرچولی طور پر بلائنڈ ہیں، اسی لیے ان باتوں کو نہیں جانتے، اور بزرگ پالوس نے ان کو کوٹ کیا ہے دوسرا کرنتھیوں 4:4 میں، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، یہ اسپرچولی طور پر بلائنڈ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نہ صرف بلائنڈ ہیں بلکہ یہ ڈیف بھی ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ ان کے بارے میں سن بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ ان کے پاس انکمپلیٹ نالج ہے، وزڈم لیس ہیں، میڈیٹیشن لیس ہیں، ایکسپیرینس لیس ہیں، بلائنڈ ہیں، اور پھر ڈیف ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جب ساری چیزیں ہمیں ان کے اندر دکھائی دے رہی ہیں تو اٹ مینس کہ ان کے پاس کوئی پراپر انفارمیشن نہ دین کے تعلق سے ہے، نہ ایمان کے تعلق سے ہے، اور نہ ہی کسی پراپر عقیدے کے تعلق سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ خاموش رہیں، یا پھر آپ کو پراپر اس کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، معلومات ہے یا حکمت ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اٹ مینس کہ یو آر لائک اینیملز۔ اور یہاں پر اکثر مجھے زبور کا جو ہے وہ ایک لیرکس یاد آ جاتے ہیں، نہ ہو کوڑیاں خچرا مانگو تو کیونکہ کچھ نہیں سمجھو نانو۔ تو یہاں پر یہ بھی ہمیں بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ جن باتوں کے تعلق سے ہم نہیں جانتے ان کے تعلق سے ہمیں بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے، پراپر انفارمیشن ہے، پراپر نالج ہے، تو آپ یقیناً اس کے بارے میں بات کریں۔ اور یہاں پر ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جن کے تعلق سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ باتوں کو جانتے نہیں، پھر بھی جو ہے ایسے لوگوں پر لعن طعن کرتے ہیں جن کو خدا نے پراپر ایک پوزیشن پر رکھا ہے۔ اور ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس جگہ پر خدا نے لوگوں کو رکھا ہے، اینجلس کو رکھا ہے، میسنجرس کو رکھا ہے، بشپس کو رکھا ہے، ہمیں ان کی اتھارٹی کو جو ہے وہ کلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہی بات کرنے کی ضرورت ہے جس کے تعلق سے نالج ہمارے پاس ہے۔ ادھر ادھر کی بونگیاں جو ہیں وہ کسی بھی تعلق سے ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہمارے جسموں کو ناپاک کرتی ہیں ان سے بھی ہمیں بچنا ہے، حکومتوں کو ناچیز نہیں جاننا، اور پھر جن لوگوں کو خدا نے عزت دی ہے ہمیں بھی ان کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس طرح کے کئی فالس پروفٹس اور فالس ٹیچر جو ہیں وہ سوسائٹی میں، چرچ میں، ہمارے ارد گرد ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو ریئل جو مین آف گاڈ ہیں یا جو ریئل میسنجرز ہیں ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، اور ہمیں خود بھی ایسے لوگوں سے بچنا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی ان لوگوں سے بچانا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ٹھہرا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تھینک یو سو ویری مچ۔